صلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مومنوں کے فتح قرآن پیدا کر صدر محترم اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرف یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور فصاحت و بلاغت کا خاطر مادہ سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھ کر سکھائے۔ دعا کیجیے کہ خدا بند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ نوجوان دوستو، قرآن پاک رب الجلال کی طرف سے عطا کردہ و حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصاحا، بلاغا، ادبا اور شعرا حیران و شزدہ رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو ہے دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا حیات و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کا احساس بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پسندوں کا قلوب کو تاز کی بخشی۔ ہاں یہ وہی قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمان پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبت کی قدر نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت فرمان ولی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں ابن کلام پاک کا حضور سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رہنے کو حرامت سمجھایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کا رکھنا اور بے سمجھ کرنا بے سود ہے۔ افسوس افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال جس کے بارے میں شہنشاہ وفا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھے اقرأ وارتقِ وارتقِ کما قول ترتل فی الدنیا فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخر آیت پر پہنچے۔ یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین و آسمان، چاند و سورج ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن رب کائنات کا مقدس قدیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا ماننے والا امین جس کے ذریعے بڑھتا رہے گا وہ بھی امین، جس بات پر نازل ہو وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس ماہ میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کا یہ مقدس اور باعث انعام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام وفضل اللہ علی خلقہ۔ اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے کہ قرآن تعالیٰ شانوں کو تمام مخلوق پر اللہ کا دلانا اور خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے اس والدین کو اس جان الگ انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مقام اور مرتبہ کا عالم ہوگا۔ حضرات، قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی
نجات عطا ہوگی۔ خدا نخواستہ آج ہم نے اپنے بچوں کو جو پیسے کے لالچ میں دین سے دور رکھا اور ہماری نظر اسے نعمتوں کو بجائے دنیا میں ڈگریوں پر رہی تو یاد رکھ کے خدا کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ اس پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن سیکھنے سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔